دن بھر کی بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت عسکری قیادت نے بھی اس میں شرکت کی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کل ہی کرانے کا حکم دیا ہے۔ ان دو پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں، ابھی جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو یہ ایک جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم کل کروا نہیں سکتے، وہ شاید رات کو اپیل کریں۔ کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ کل الیکشن ہوتا ہے اسلام آباد میں تو پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی اس میں، اور اگر الیکشن کل نہیں ہوتا اور ایک دو دن بعد بھی ہوتا ہے یا چند روز بعد بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، اور کئی حلقے تو ایسے ہیں جہاں پر امیدوار بھی نہیں کھڑے جو حکمراں اتحاد یا ارینجمنٹ ہے ان کی طرف سے۔ تو یہاں اسلام آباد میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سویپ کر گئی تو وفاقی حکومت جو آلریڈی بہت محدود سے علاقے میں اس کا وجود ہے، اگر یہاں سے بلدیاتی نظام چلا گیا اور میئر کوئی اور آ گیا تو پھر یہاں پر کیا پوزیشننگ بنے گی؟ تو یہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے ایک بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ اور بلدیاتی نظام جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ بلدیاتی نظام بنے، کیونکہ بلدیاتی نظام بننے سے وہ اختیارات جو ہیں وہ بالکل نچلی سطح پہ جاتے ہیں، اور اس میں نہ ایم این اے چاہتے ہیں نہ ایم پی چاہتے ہیں کہ جی وہ ایک سسٹم پورا بنے، حالانکہ وہی سسٹم ہوتا ہے جو ڈیلیور کرتا ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ معاملہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ بحران در بحران در بحران در بحران، یہ ایک سال ختم ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ جی ایک کوئی لکیر ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سال شروع ہوگا، لیکن کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اور اس سال تو بہت ہی زیادہ کنٹینیوٹی ہے پوری دنیا میں۔ اور جو بات میں نے کل بھی کی تھی میں اسی بات کو کنٹینیو کروں، کیونکہ بات وہ ہے کہ اس کو کٹ آف نہیں لگا سکتے ہم کہ جی ایک دم سے کوئی پہلی تاریخ آئے گی اور حالات تبدیل ہو جائیں گی دنیا کے۔ آج شی جن پنگ کی بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملٹری کوآپریشن کے اوپر، دونوں ملکوں کے سربراہان نے بات کی ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوا ہے، لیکن یہ اجلاس دوبارہ ہوگا 2 تاریخ کو، اس کا دوسرا سیشن ہوگا، اور اس میں ایک تو یہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی پورے ملک میں، اور اس سے بڑھتی ہوئی یہ جو معاشی دہشت گردی ہے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تعطل پہ چلا گیا، اور ایک منی بجٹ آنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ 60 ارب روپے کا ایک منی بجٹ جو ہے وہ اس لیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جب جائیں گے تو یہ بات ہم کہہ نہیں سکیں گے کہ جی ہم نے عوام سے اتنا ٹیکس لیا یا ہم نے کوئی بہتر کام کیا، تو 60 ارب کا ایک منی بجٹ لانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ عوام کے سروں پہ ایک بوجھ ہوگا۔ آج ایکسپریس ٹریبیون نے بھی یہ خبر لگائی ہوئی ہے، ایکسپریس ٹریبیون کو بھی ہم کوٹ کر دیتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون نے یہ خبر لگائی ہے، اور ان کی خبر یہ ہے کہ پریزیڈینشیل آرڈیننس لائکلی ٹو برنگ منی بجٹ، اور اردو میں اس کو ایکسپریس یہ اس طرح سے لکھ رہا ہے کہ 60 ارب کا منی بجٹ، درآمدی اشیاء پہ 1 سے 3% فلڈ ڈیوٹی صدارتی آرڈیننس تیار ہو گیا۔ اچھا، اس کے اوپر مکمل طور پہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اب راشننگ شروع ہو گئی ہے، یعنی اگر کوئی یوٹیلیٹی سٹور پہ، ایک تو سامان مہنگا ہو گیا بہت زیادہ، اور صرف وہ لوگ یوٹیلیٹی سٹور پہ جا کے خریداری کر سکتے ہیں۔ راشننگ شروع ہو گئی ہے کہ وہ مہینے میں اتنے کلو گوشت، اتنے کلو گھی ہے، اتنے کلو جو ہے وہ دالیں ہیں، اتنے کلو، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی صرف وہ ان لوگوں کو رعایت ملے گی جن کے پاس بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ کارڈ ہے، باقی وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا حکومت کے لیے اور عوام کے لیے، حکومت بھی پھنس گئی ہے، عوام بھی پھنسے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا۔ اچھا، اور اس میں 2-3 باتیں، میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان لمحات پہ سال کے وہ کرنا اس لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ یقین نہیں آتا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سال چھوڑ کے چلے گئے، اور میں چند کلمات ان کے بارے میں کہوں گا۔ اور بالکل آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو رشید ناز صاحب ہمارے بڑے زبردست پشتو، ہند کو اور مختلف زبانوں میں ان کے ہم نے ڈرامے دیکھتے رہے، بڑے فنکار، بڑے آرٹسٹ رشید ناز صاحب، اور یہ جو ہے یہ 40 سال تک یہ رہے ٹی وی سکرینز پہ، اور 1971 سے ہم ان کو دیکھتے رہے ٹی وی پہ، اور ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا 73 برس کی عمر میں 17 جنوری کو، رشید ناز صاحب کا، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ بشریٰ رحمان صاحبہ، ایک بڑا نام ہمارے ادب کا، بے شمار ان کے افسانے، ناول، پھر وہ ایم پی اے بنی
پنجاب سیاست میں آ گئیں، 95 میں غالباً وہ تھیں ایم پی اے. اس کے بعد وہ 2003 سے جو اسمبلی آئی اس میں وہ ایم این اے بنی. سیاست میں بڑی فعال، انتہائی نفیس خاتون، افسانے، ناول، ان کا نام بڑا نام اردو کا، بشرا رحمان صاحبہ. ان کا انتقال ہوا، وہ 7 فروری کو وہ 78 برس کی تھیں. پھر ہمارے انتہائی محترم سینیٹر رحمان ملک صاحب. رحمان ملک صاحب جو ہیں سیالکوٹ سے ان کا تعلق، اور پیپلز پارٹی کے بڑے قداور رہنما، اور ایف آئی اے میں شامل ہوئے وہ. اور اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی جب حکومت گئی 1996 کی تو ان کو پھر برطرف کر دیا گیا، گرفتار کیا گیا، پھر برطرف کر دیا گیا، حکومت ختم کر دی گئی، ان کی جاب ختم کر دی گئی نواز شریف صاحب کے دور میں. اور پھر وہ جلاوطن ہو گئے، پھر وہ واپس آئے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ہمراہ، پھر وہ سینیٹر بنے، پھر وہ وفاقی وزیر رہے. اور ان کا جو ہے وہ 23 فروری کو انتقال ہو گیا کووڈ سے، اور کووڈ کے شکار ہوئے وہ، اور کووڈ کمپلیکیٹ ہو گیا، بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو گئیں کووڈ کی، اور ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب جو ہیں وہ 50 سال انہوں نے درس و تدریس کی، اور پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ رہے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بیکن ہاؤس سے وابستہ ہو گئے، اور ریڈیو پاکستان، ٹی وی، بی بی سی، وائس آف امریکہ، مطلب بہت سے اداروں سے انہوں نے صحافت بھی کی اور تعلیم بھی، پڑھاتے بھی رہے. ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر مہدی حسن کا، وہ اس سال چھوڑ کے چلے گئے. مسعود اختر صاحب جو ہیں وہ 82 سال کی عمر میں لنگ کینسر سے ان کا انتقال ہوا 5 مارچ کو. اور ایک وہ بھی بڑا نام تھا ہمارے ڈراموں کا، فلموں کا، تھیٹر کا، اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملی انہیں. اور مختصر سا ان کو بیماری کچھ مہینے رہی، طویل دن نہیں، ڈائگنوز ہوا کینسر، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. بلقیس صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ 74 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ بھی بہت ہی مختصر سی علالت تھی، تھوڑے سے دن وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئیں. عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ وہ کام کرتی تھیں، اور انہوں نے یہ شروع کیا تھا پاکستان میں کہ جھولے رکھے ہوتے تھے ہاسپٹلس کے باہر اور جگہ جگہ کے، اپنے بچیوں کو خاص طور پہ مارو مت اور جھولے میں ڈال جاؤ. اور پھر وہ جھولے میں ایک بہت ان کی خدمات، بہت بڑی شخصیت. علی رضا ستپارہ، نوجوان، زبردست نام، اور 27 مئی کو ڈیتھ ہو گئی ان کے اوپر ایک پہاڑ سے گر کے. اور پاکستان زندہ رہتے تو اور بہت سارے ریکارڈ بناتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی فیملی جو ہے، اور یہ ایک بڑا ہمارا نقصان. اور گلگت کے پاس ان کا گاؤں، اور 17 مئی کو ان کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد ایک ہمارے دوست اور ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ محمودہ سلطانہ، ان کی والدہ بھی ایک بڑا نام تحریک پاکستان کا، ان کے والد شیخ لیاقت حسین وہ بھی ایک بڑا نام. کراچی سے ان کا تعلق تھا، اور بڑے پراسرار حالات میں ان کا انتقال ہوا 9 جون کو. اور یہ جو ہیں یہ مختلف ان کی ایج کے حوالے سے ہے تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ مطلب یہ خاندان، فیملیز، لوگ ان کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھنے لگے تھے. اور ان سے بہت ملاقات رہی، زمانہ طالب علمی کے دور سے ان سے ملاقات رہی ڈاکٹر عامر لیاقت سے. یہ اس وقت ایک جب میں ان سے پہلی دفعہ ملا تو یعنی زمانے طالب علمی سے تو ہوئی تھی ان سے ملاقات، لیکن جب بعد میں ایز اے ڈاکٹر میں ان سے ملا تو یہ ایک اخبار کے کو ایڈٹ بھی کر رہے تھے کراچی میں، اور ایڈیٹر بھی تھے، اور بیت بازی اور شاعری اور بہت زیادہ تو فعال شخصیت. پھر نیرہ نور صاحبہ کا انتقال ہوا 71 برس کی عمر میں 20 اگست کو. نیرہ نور صاحبہ جو ہیں آسام سے ان کا تعلق تھا، اور بہت بڑا نام یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا. اور یہ جو ہے وہ 71 برس کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ جو ہیں یہ 7 سال کی تھی جب آسام سے ان کی فیملی پاکستان آئی. پھر منظور جونیئر جو ہیں یہ ہاکی کا بڑا نام، اور منصور جونیئر جو ہیں یہ اس ٹیم میں بھی تھے جس نے اولمپکس میں گولڈ میڈل لیا مونٹریال کا. پھر اس کے بعد ورلڈ کپ جو گولڈن ایرا جو ہاکی کا رہا ہمارا 70 اور 80 کی دہائی میں، تو اس میں یہ منظور جونیئر بڑا نام.
وہ ان کا انتقال ہوا 28 اگست کو. اسد رؤف صاحب، اسد رؤف بڑا ایک آپ سمجھیں کہ ایک زبردست قسم کے امپائر تھے، اور وہ ایک ٹریجڈی ان کے ساتھ ہوئی، وہ اسکینڈل تھا کیا تھا ان کی، اس میں وہ انوالو ہوئے. 66 سال ان کی عمر تھی، اور 64 میچز میں وہ آئے، اور اس میں 49 ایسے تھے جس میں صرف سنگل امپائر تھے. بڑا نام تھا، کنسپریسی ہوئی، کیا ہوا خدا جانے، پھر ان کا حالات خراب ہوئے. لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک کرکٹ کی دنیا کا ایک ایسا نام جو ہم بھول نہیں سکتے.